الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة وسلاما على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، خالق و مالک ہے کائنات سارے جہان کا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد درود ہو جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل پر، جیسا کہ آپ کا مرتبہ ہے، عظمت و شان ہے کہ آپ نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، شاہوں کے تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، کشتی ملت کے کھیونہار، سب سے انوکھے اور سب سے نرالے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے اور عام نبی کے راج دلارے ہیں، جن کا نام گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن اور اللہ کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ کی مقدس بارگاہ میں باادب درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، پیارے اسلامی بھائیوں، اس دنیا میں انسانوں کی زندگی میں روزانہ ہر لمحہ حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں پہاڑوں کا گرنا جس سے انسان دکھ اور درد میں مبتلا ہو رہا ہے، گھر کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کہیں بارش کے پانی سے انسان تباہ ہو رہا ہے، کہیں جنگلوں میں اور آبادیوں میں آگ کا لگنا اس کی وجہ سے انسان برباد ہو رہا ہے، کہیں سڑک کے حادثات ہیں، یعنی روزانہ ہر لمحہ حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، گھر سے نکلو تو پتہ جیب میں رکھ کر نکلو، حادثہ چہرے کی پہچان مٹا دیتا ہے۔ ایسے ایسے حادثے زندگی میں آتے ہیں، اور یہ سب حادثات کیا ہیں؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ہیں، تاکہ یہ انسان حق کے راستے پر چلے اور باطل کا راستہ چھوڑ دے۔ یہ تمام حادثات یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔
ذرا تصور کریں، جس کا جوان بیٹا ختم ہو جائے، اس ماں اور اس باپ پر کیا بیتتی ہے؟ اس کی تو دنیا ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہوگا کہ دکھوں اور غموں کا پہاڑ ان پر گر گیا ہو۔ جو بچے یتیم ہو جائیں، ماں باپ کو اپنے لیے نہ پائیں، اور ان کی طرف سے کوئی ماں باپ کی طرف سے ان کے لیے کسی طرح کی تعلیم و تربیت یا پرورش کا معاملہ بھی ان کو نصیب نہ ہو، جب وہ اپنے ماں باپ کی طرف سوچتے ہوں گے تو کیسا غموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹتا ہوگا۔ یعنی جن کا جوان بیٹا ختم ہو جائے، جس کا گھر تباہ ہو جائے، یوں سمجھیے کہ ان کے لیے تو وہ حادثات قیامت سے کم نہیں ہوا کرتا، ان کے لیے تو وہ قیامت ہی ہوا کرتی ہے۔ لوگوں، یوں تو روزانہ ہر لمحہ یہ قیامت کی نشانیاں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، اور یہ حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور گھر کے گھر تباہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں، اپنے رب کی مانتے نہیں، رب چاہی نہیں کرتے اور اپنی من چاہی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ کیا اس مالک کا آپ کے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ جس نے سب کچھ آپ کو دے دیا ہو؟ ان پہاڑوں پر، سمندروں پر، خشک زمینوں پر اور تمام مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے تمہارا کنٹرول دے دیا ہو، اور تمہاری ہی لیے ان سب کو بنایا ہو، اس دنیا کو سجایا اور سنوارا ہو، تو کیا اس مالک کا تمہارے اوپر یہ حق نہیں ہے کہ تم اس کی بھی بات مان لو، اس کا بھی حق ادا کر لو؟ سب کچھ مل جانے کے بعد بھی ہم اپنے مالک سے، اپنے رب سے اتنا غافل ہیں کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اور پھر اس کی توحید میں بھی ہم دوسری طاقتوں کو شامل کرتے رہتے ہیں، اور ہم ایسی ایسی طاقتوں کو اپنا معبود کا درجہ دے دیتے ہیں، تو کیا یہ اس مالک کو برداشت ہو سکتا ہے کہ جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہو اور اسے چھوڑ کر تم دوسری طاقتوں کو معبود مان لو اور ان کے آگے جھک جاؤ؟ جھکنے کا حق صرف اس معبود کے آگے ہی ہے جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہو۔ تو حق ہے کہ تم اسی کے آگے جھکو، اس کا شکر ادا کرو، اس کا حق ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قیامت کی نشانیاں دنیا میں آپ کے سامنے لا کر آپ کو متنبہ کیا، اس کے باوجود بھی ہم سمجھنے پر تیار نہیں ہیں، ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، سدھرنے کی کوئی فکر ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج نازل فرمائی، جس کی پہلی آیت میں ہی وہ قیامت کا ذکر کیا گیا، اور اپنے بندوں سے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اے انسانوں، تمام انسانوں کے لیے کہا گیا کہ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ اور اس ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم تھر تھر کانپتے رہو، پسینہ پسینہ ہو جاؤ۔ اس ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے
ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو پسند ہے اسے تم بھی پسند کرو، اور اللہ جس کو ناپسند کرتا ہے تم بھی اس کو ناپسند سمجھو۔ یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہو اور باطل سے بچتے رہو۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک زلزلہ ہوگا، یہ زمین الٹ دی جائے گی اور زمین پر رہنے والے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ ایسے ہوں گے نشے میں جیسے پڑے ہوں، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے۔ اتنا ہولناک زلزلہ قیامت کا زلزلہ ہوگا، زمین الٹ دی جائے گی اور یہ مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے اور اس آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ یہ کہیں کے لیے یا کسی کے لیے نہیں ہوگا بلکہ سب کچھ فنا کر دیا جائے گا۔ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، سنا نہیں جا سکتا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی اور انہیں اپنے بچوں کی کوئی خبر نہ رہے گی۔ ذرا خیال کریں کہ اپنے بچے کے ساتھ ایک ماں کی ممتا کس قدر بڑی ہوتی ہے۔ اپنے بچے کے ساتھ ایک ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا خون دودھ کی شکل میں اپنے اس بچے کو پلاتی ہے اور اس پر قربان ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ہولناک زلزلہ، وہ منظر اتنا ہولناک ہوگا کہ وہ مائیں جو اپنے بچے کے ساتھ ایسی ممتا رکھتی ہیں کہ خود اپنے بچوں پر قربان ہو جاتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی بھول جائیں گی۔ اور جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے حمل گر جائیں گے اس خوفناک منظر کو دیکھتے ہوئے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان نشے میں تو نہ ہوگا لیکن وہ ایسا نشے میں پڑا ہوگا جسے کچھ خبر ہی نہ ہوگی۔ اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی ہیبت اس کے اوپر طاری ہوگی کہ وہ نشے میں نہ ہو کر بھی ایسا ہوگا جیسے نشے میں پڑا ہوا ہو۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بے شک وہ اتنا اللہ کا شدید عذاب ہوگا اور اللہ کی وہ مار اتنی کڑی، اتنی سخت مار ہوگی کہ پھر سدھرنے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ اس وقت سدھرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک آخری حادثہ ہوگا، وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں اور فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ہمیں عطا کی ہے تو اس کا بھی ہم پر حق ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرتے رہیں، اور اس کی ان نشانیوں سے جو روزانہ قیامت کی نشانیاں قائم ہوا کرتی ہیں، ان تمام کو دیکھ کر بھی ہم اپنے رب سے ڈرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب